میرے خیال سے ایک بڑا سمپل ہمیں نا سمجھنا چاہیے. دیکھیں ابھی ہم نے وسوسے کی بات کی نا, بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ شیطان نا ہمیں, ابھی آپ نے بات کی شکر کی, آپ کہہ رہے سنائی اگر بند ہو جائے, دو چیزیں. ون از شیطان آپ کو ناشکرا بنانا چاہتا ہے, آپ کو ڈاؤٹس میں ڈالنا چاہتا ہے. مطلب وہ ہر نیگیٹو تھاٹ نا شیطان آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے, جہاں پہ آپ وہ جیسے آپ پھنسو گے نا جہاں پر, وہ کہے گا چلو, اور اس پہ آپ کو ایسا رگڑا دے گا کہ آپ اس پہ پھنستے چل جاؤ گے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ تھنگ کہ یار یہ ساری نیگیٹو جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں, اینڈ آئی نیڈ ٹو, اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اللہ کہہ رہے شکر ادا کرو. تو کاؤنٹ یور بلیسنگس, ٹھیک ہے, آپ فوکس آن یور بلیسنگس, فوکس آن گڈ کمپنی, ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اچھی بات کرتے ہیں یار. جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا, اگر ہم ابھی سارے ٹرائی کریں نا, 10 خامیاں اس کمرے میں ڈھونڈیں, 50 ایسے ڈھونڈ سکتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. لیٹس فوکس آن دس. اچھا جو بیٹھے, اگر آپ اور میں ہم دو بات کرتے ہیں نا نیگیٹیوز, ان کو بھی نا ان 10 کے علاوہ نا 50 اور نظر آنا شروع ہو جائیں گے, یہ بھی کہیں گے یار واقعی یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, ہم نے جن کا ذکر نہیں کیا اس کے علاوہ. آپ اور میں ادھر کی نا 4-5 کوالٹیز بیان کریں نا, دے ول اسٹارٹ فائنڈنگ وہ جو کہ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی. دس از ہاؤ سیریسلی آر انوائرمنٹ افیکٹس. تبھی ایک تو میں لوگوں کو اکثر سجیشن دوں, خدا کے واسطے ٹی وی شوز اور یہ جو ہمارے پولیٹیکل شوز ہیں نا, یہ تو بالکل نہ دیکھیں, بیکاز یہ بمبارڈمنٹ آف نیگیٹو, یار نیگیٹیوٹی کا اثر آپ یہ دیکھ لیں کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ کب ہے. صرف 2 مسلمان آپس میں جو ان کا جھگڑا تھا, اس کی جھگڑے کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ برکت اٹھ گئی. میں تو اس چیز کے بارے میں نا سوچ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی کبھی اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی ماحول ایسا ہو جائے کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سختی سے بول دو تو برکت تو اٹھتی ہوگی برو. صحیح بات. اور برو عبداللہ ابن عباس کے جو ساتھی تھے نا, ان کے جو کمپینینس, ان کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ ان سے شکایت لے کے اور کہا کہ شیخ جیوز ہم پہ ہنستے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں نہیں آتے وسوسے, تم مسلمان تمہیں وسوسے آتے ہیں, تمہارا دین غلط ہے, ہمارا دین ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ ایمان والوں کو ہی وسوسے آتے ہیں. اور پھر نے ایگزامپل دی کہ جب چور ڈکیٹی مارتا ہے نا, تو کسی جگی میں یا کسی بستی میں جا کے نہیں مارتا, وہ بڑے بڑے گھروں میں کوٹھیوں میں مارتا ہے. تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے نا, چور اسی کے پاس جاتا ہے. تو جب تمہارے پاس ایمان ہے نا, جوس آلریڈی ولادالین ہے, ان کے پاس شیطان نے کیوں آنا. سو جس مسلمان کو وسوسے آ رہے ہیں نا, اس کے پاس ایک پریشیس چیز ہے, ایک خزانہ, ایک ٹریجری ہے, اور وہ شیطان آپ سے کھینچنا چاہتا ہے. تو پہلی بات تو وسوسے آپ کو آئیں گے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کام. ایک تو ان وسوسے سے نفرت کرنی ہے, ان کو اپنے خیال نہیں سمجھنا, اپنے خیال اور شیطان کے خیال میں فرق کرنا سمجھنا ہے. دوسری بات یہ ہے, یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ دوز وسوسہ ناٹ بائی اعوذ باللہ من الشیطان, صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو فائٹ ود دوز وسوسہ لائک اے مجاہد, لائک اے مجاہد, کہ تم نے آپ نے لڑنا ہے ان سے پراپرلی. ایک شخص شیخ عثیمین کے پاس آیا اور کہا کہ شیخ مجھے بہت برے برے وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اور شیخ مجھے نا بہت ڈسٹربڈ فیل کرتا ہوں میں ان وسوسوں کی وجہ سے, دل چاہتا اپنے آپ کو نا مار دوں. تو شیخ نے کہا کہ ابشر, خوشخبری ہو تمہارے لیے, یہ ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں وسوسے آ رہے ہیں اور تم ان کو رد کر رہے ہو اور تم ان سے لڑ رہے ہو. اور شیخ نے کہا امیجن اے میڈ مین از ٹاکنگ ٹو یو, جسے امیجن کرو کہ ایک پاگل انسان ہے جو تم سے باتیں کرتا جا رہا ہے. بیکاز ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کلیئر ایمان کی نشانی پتہ کیا ہے, کہ وسوسے آئیں اور تم انہیں برا جانو اور ان سے مجاہد کی طرح لڑو, یہ کلیئر ایمان کی نشانی ہے برو. تمہیں شرم آئے کسی کو بتانے ہوئے مجھے. ہاں بالکل. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے کہا نا, جو اپنے حدیث ذکر کی تھی کہ رسول اللہ سے وسوسے آتے ہیں, تو آپ نے کہا آمنت باللہ ورسولہ, always affirm your faith, don't just fall into the traps. rather تم وہ تو خیالات ہیں نا, تم تو بول دو آمنت باللہ ورسولہ, یا پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر راضی, اور اسلام کے دین پر راضی. سو بولنا اور اقرار کر دینا تھاٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل. اپنا نا یقین اسٹرانگ کریں. دیکھیں کیونکہ ایک تھاٹ سے چینج چلتی ہے, پھر دوسری تھاٹ آتی ہے, اور یہ نا آپ کو بہت ڈریگ کر جاتی ہے. تو وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو ان ٹو دیز تھاٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نا یقین کے ساتھ اکوپ کریں کہ ہمارا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یعنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے, اور اس حوالے سے جتنا ہو سکے نالج گین کریں. اسی دن میں یوزلی ایسے وسوسے آتے ہیں, فار ایگزامپل آپ وضو کر رہے ہیں, وضو کرتے کرتے آپ کو فیل ہوا کہ نہیں میں نے ہاتھ, میرا ابھی تک کچھ ڈرائی رہ گئی ہے, آپ دوبارہ دھوتے ہیں, پھر ابھی ڈرائی دوبارہ. برو ایسے برو مجھے ایک کال آئی تھی,
اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں 8 گھنٹے تک واش روم میں نہاتا رہتا ہوں، 8 گھنٹے تک شاور لیتا رہتا ہوں، اور کہتے ہیں میری اسکن وہ ہو گئی ہے، بالکل گل گئی ہے پانی اس کی وجہ سے. 8 گھنٹے، کین وی امیجن 8 گھنٹے تو پوری جاب کا ٹائم ہوتا ہے. اوسیڈی میں لوگ نا گھنٹے سے پلس چلے جاتے ہیں، پلس ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں برو جو نماز سے ٹائم شروع ہونے سے وضو شروع کرتے ہیں اور قضا کے ٹائم آ کے نماز پڑھے ہوتے ہیں. اس میں پہلا سٹیپ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اپنا مسئلہ نا آئیڈینٹیفائی بندہ کر لے. ایسا جو بھی لوگ سن بھی رہے ہیں ایون کہ ان کو پتا ہو کہ اگر وہ اتنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کیونکہ ایسے سوال آتے ہیں. میرے خیال سے لوگوں کو یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے وضو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کا جو سوال ہے نا آپ سے، وہ اسی چیز کے بارے میں جو جتنی آپ کی استطاعت ہے. سمپل سی بات ہے. تو اگر وضو کا فار ایگزامپل معاملہ ہے تو انسان ایک بار کر لے، یعنی میکسیمم 3 دفعہ کرے اور پھر چوتھی دفعہ کا وہ مکلف نہیں ہے. بالکل، اگر رہ بھی گیا نا ظلم ہے برو. بالکل اسلام کا مزاج ویسے بھی یہ نہیں ہے کہ جو شک والی چیز ہے نا اس کو چھوڑ دینا ہے. بالکل دیکھیں جب تک آپ کو شک ہے کہ شاید کوئی حصہ رہ گیا ہے، اگر وضو کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ یقین تو نہیں ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے نہ، وہ ایک تھاٹ ہے. تو شک والی چیز کو چھوڑ دینا اور یقین کو پکڑ لینا. قاعدہ بھی ہے الیقین لا یزول بشک، کہ یقین جو ہے نا شک سے ختم نہیں ہوتا. ایون اللہ کے نبی نے یہ بھی ہمیں گائیڈنس دی کہ تمہیں نمازوں میں شیطان تمہارے پرائیویٹ پارٹس تاکہ بلو کرتا ہے، تاکہ تمہیں فیل ہو کہ تم یو ہیو فارٹڈ. ٹھیک ہے، تم تب تک نماز نہ ختم کرو جب تک تم آواز نہ سن لو یا اس کی اسمیل نہ فیل کرو. تو تم یعنی یقین نہ آ جائے. تو شک کی وجہ سے کہ میں نے یعنی میری کچھ ریلیز تو نہیں ہو گیا. ایون یورین ڈراپس بھی اکثر لوگوں کو جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ یورین ڈراپس نکلے، اور ان کو کبھی کبھی نا ایسا فیل بھی ہوتا ہے کہ شاید ویٹ ہے تھوڑا سا. آپ کو پتا ہے ایک صحابی سے ایک نریشن ملتی ہے، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، کہ ہی یوز ٹو ایکچولی اسپرنکل آفٹر وضو وغیرہ نا، واش روم سے فارغ ہونے کے بعد پانی اندر ٹراؤزر میں چھڑک دینا تھوڑا سا، تاکہ مطلب ناؤ ہی ہیز میڈ شور کہ میں نے خود گیلا کیا اس کو. بروج عبداللہ بن عباس کا عمل تھا کہ وہ اپنے انڈر گارمنٹس کو وضو کے بعد جان بوجھ سے گیلا کرتے تھے کہ اگر مجھے وسوسہ آیا نا کچھ گیلا ہوا ہے تو یعنی پہلے سے ہی گیلا میں نے کیا ہوا ہے، وہ مسئلہ نہ ہو کہ آپ کو شک ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر کسی کو شک ہے کہ کوئی قطر نکلنے کا تو ہی شوڈ گیو پاز اینڈ گیپ بٹوین طہارہ، جب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اینڈ وضو، تاکہ وہ شک میں نہ آئے کہ یار وضو ٹوٹ تو نہیں گیا. اور ایکسٹریم کیسز میں نا یہ ہے کہ جس کو واقعی مسئلہ ہے تو علماء، یہ بڑا کامن سا قاعدہ ہے میرے خیال سے لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہر نماز کے لیے انسان وضو کرے، اور اس میں اگر ڈراپس نکل بھی جاتے ہیں تو وہ نماز آپ کی ویلڈ ہے انشاءاللہ. آپ اگلی کے لیے دوبارہ سے آپ اینڈ ڈو ناٹ اسپینڈ a lot of time in washroom please. جن کو یہ ہے، جن کو ایک تو ہے عادتاً ہے، لیکن جس کو مسئلہ ہو جاتا ہے پھر obviously وہ I think ہر اس کے طریقے سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کرے، میڈیکلی بھی کروائے، اور جو دوسرے طریقے اس کو سمجھے بھی صحیح نا تھوڑی سی کہ یار یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ مجھے نماز ڈیلے کرانا، نماز چھڑوانا. اکثر مقصد یہی ہوتا ہے نا وضو میں، اسپیشلی بہت لوگوں کو یہ وضو از اے کامن تھنگ کہ یار میرا پتہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا، وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا. اچھا، اس میں ایک اور جو چیز میں ایز اے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو نیگیٹو تھاٹس کی بات کر رہے تھے نا، آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ایک جنرل ہمارے ہاں نا بہت جو کامن ایک چیز ہے، اور جسٹ میڈ می تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ بولا ہے، دیٹ از غیبت. اور غیبت ایگزیکٹلی کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایسے شخص کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہی کر رہا ہوں، اور آپ کو بیسکلی کیا ہوئے گا، یو ول تھنک نیگیٹو اباؤٹ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں، اینڈ سڈنلی اس کا ایک نیگیٹو پرسیپشن بننا شروع ہو گیا. میں کہیں اور جاتا ہوں تو کسی اور کے بارے میں بات کرتا ہوں. پوری سوسائٹی جب اس اتنے بڑے گناہ میں انوالوڈ ہوتی ہے نا، تو مجھے بتائیں کوئی پازیٹیو رہے گی اس سوسائٹی میں؟ ایوری بڈی از نیگیٹو اباؤٹ ادرس. اور شیطان آپ کے ذہن میں ڈالی جا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ بیچ ایک بندہ بول ڈال کے چلا گیا نا، پھر شیطان آئے گا اچھا نہیں اس بندہ یہ واقعی یار، وہ آپ نا ڈھونڈو گے، میں کہوں نا فلانا بندہ یار بڑا سست ہے، میں یہ بول کے چلا جاؤں، چاہے وہ ایکچولی میں اس نے کوئی سستی کی بھی ہو، آپ کو کہ ہاں یار آپ کو 10 ٹائمز یاد آئے گا جب اس نے سستی کی ہو. مے بی اس نے ایفیشینسی اس سے ڈبل ٹائم دکھائی ہو، لیکن آپ کو ایک واقعہ یاد نہیں آئے گا اس کی ایفیشینسی کا. اینڈ دس از ہاؤ ہومز آر ڈسٹرائڈ، دس از ہاؤ ریلیشن شپس آر ڈسٹرائڈ. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اینڈ اس کی گریوٹی ہمیں پتہ نہیں لگ رہی ہوتی، بیکاز آپ چھوٹا سا کرتے ہو. یوں نہیں غیبت کے مطلب ایک گھنٹے بیٹھ کے، وہ تو بہت ہی بڑا ہے. ایون ایک دو جملے کسی بھائی کے بارے میں بتا دینا جو کہ اس کی غیر موجودگی، بے شک وہ سچ ہوں، بلکہ سچ ہی ہوں تو غیبت ہے، وہ سچ ہوں لیکن آپ وہ پھیلا رہے ہیں. سبحان اللہ، دس از سو امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی یہ چیز کم ہونا شروع ہو جائے نا، اگر ہم اس کے ساتھ وہ جو ہے اچھا گمان رکھنا یار. اف یو سی somebody has done something wrong,
آپ اس کو کتنا آتا ہے کہ 70 ٹائمز ایکسکیوزز دیں کہ یار نہیں یار کیوں, کیا وجہ ہوگی کہ یہ مجھے تھاٹ آ رہی ہے نیگیٹو, یہ ایسا نہیں ہوگا. برو اگر یہ سارا بند ہو جائے تو پھر تو ہمارا یہ کتنے سوشل میڈیا کے شوز ہیں اور کتنی ایپیسوڈز ہیں وہ تو سب کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, بیکاز اٹ از بیسڈ آن اسپیکنگ ہیٹ اگینسٹ پیپل, یو نو. اس پہ نا ہمارے NCP پالیسی ہونی چاہیے, نو کمپرومائز پالیسی. واللہ کسی میں نے برو آرگنائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں اس سے نیگیٹو. اچھا ایک گندی مچھلی بھی نا پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اگر کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے نا جو آپ کے بارے میں نیگیٹو بول رہا ہے اور سب کو, تو پورا ادارہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو نا بالکل گھبرانا نہیں چاہیے ٹو کال آؤٹ سم ون. اگر آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے نا, آپ بڑے پیار سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, نصیحت کے طور پہ ایڈوائس کریں, یہ نہیں اس کو برا بھلا کرنا شروع کر دیں. آپ سے برو مجھے لگ رہا ہے کہ یار ہم نا کرنا چاہیے, آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے, کبھی کبھار ہماری فیملیز میں ہوتا ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈسکشن ہو رہی, تو آپ وہاں سے نکل جائیں, یا آپ پازیٹیو اس کا ایک پازیٹیو رخ دکھا دیں دوسروں کو, اس بندے کے بارے میں کوئی اچھی پازیٹیو بات کرتے ہیں, وہ ایسے بھی ایسا بھی ہے, اس کا یہ چیز بھی اچھی ہے. ایگزیکٹلی ڈیفینڈ کرنا نا اپنے مسلمان بھائی کو. اب دیکھیں نیگیٹو تھاٹس نہ رکھنا, اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنا بڑا اجر ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام ہیں, رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اب جو شخص آ رہا ہے یہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام سبحان اللہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا عمل کرتا ہے کہ ہم بھی وہ عمل کریں کہ ہم بھی جنتیوں میں سے ہو جائیں. تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کام کرتا ہوں, let me just stay in his house for 2 to 3 days, دیکھتے ہیں کہ عمل کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے جب پہلا دن گزارا نارمل روٹین تھی, 2 دن, جب تیسرا دن آیا تو کہتے ہیں, اب انہوں نے بتا ہی دیا کہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری چیز نظر نہیں آئی. تو پھر پوچھ لیے کہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی, آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ واٹ, ہم اس کو کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل میں کسی شخص کے لیے, بہن بھائی کے لیے, کسی بندے کے لیے نیگیٹو تھاٹس نہیں رکھتا, اپنا دل صاف کر لیتا ہوں. واٹ این آنر سبحان اللہ. اور صحابہ کرام تو لٹرلی وہ تو بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی عورت کو دیکھ لیتے بغیر پردے سے ہوتی تو ہم بہانہ ڈھونڈتے, ہم کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام میں نیو آئی ہے, اس کو پتہ نہیں احکامات کیا ہیں. اور برو یہ بھی یعنی کسی کی داڑھی سے شرار ٹپک رہی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے منہ پہ شراب پھینکی ہے, اور کوئی اگر شرک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, تو ہمیں لگتا ہے یہ قرآن کی آیت. اور بالکل ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی ان کی محفل کا معمول تھا کہ کوئی بدتعریفی کرتا نا, وہ لازمی اس کا پازیٹیو مینشن کرتے ہیں. خالد بن ولید کے پاس ایک شخص آیا, کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں فلاں فلاں یہ شخص بات کرتا ہے کہ اتنے دلیر نہیں, اتنے ان کے ٹیکٹکس نہیں ہیں اور سارا. تو انہوں نے کہا اٹ از ہز بک, let him write whatever he wants, اس کی اپنی کتاب ہے. اور ایک اور وہیب بن الورد کے پاس شخص ہے, اور کہا کہ فلاں فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کیا, اچھا ہم ہوتے ہیں, اچھا اور بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں وہ بارے میں, اسپیشلی آپ کے اپنے بارے میں, اپنے بارے میں کہہ رہا نا. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ کچھ تک پہنچانے کے لیے, تم ہی ملے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ویسے ہی اللہ. وہ کون سے شیخ تھے وہ جو پھلوں کا ٹکڑا بھی لے گئے تھے اس کے گھر, ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ہاں وہ گفٹ لے کے جاتے تھے, جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا. تم نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیگیٹو تھاٹس اور بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہم سب کو ان باتوں پہ, ہمیں بھی اور سب کو عمل کرنے توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.